نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے ان انسانوں کو، ان بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی طرف اپنا دست دراز فرماتے ہیں اور ان کی عبادات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، اور حال یہ ہے کہ وہ قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ اس کی بات سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور جس دن اللہ رب العزت ان تمام کو، عبادت کرنے والے اور معبودین کو جمع کیا جائے گا، تو یہ لوگ جو دنیا میں ان کی عبادتیں کرتے ہیں یہ ان کی عبادتوں سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ یہی مفہوم اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت ہی لوگوں کو ہر چیز دینے والے ہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، خوشی اور غمی یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی طریقے سے مالداری اور مالداری کا نہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے معاملات دنیا کے اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ جب یہ معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو ہی منانا چاہیے اور اللہ رب العزت کے پاس ہی جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو تو ان کی دکھاؤ کہ زمین میں اللہ کے ساتھ ان کی کوئی شراکت ہے یا انہوں نے کوئی چیز دنیا کے اندر پیدا کی ہے تو وہ دکھا دیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سارے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر وہ ان سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان سے مانگ رہے ہیں اور جو یہ معبودین ہیں یہ سارے کے سارے کمزور ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت خود بھی طاقتور ہیں اور طاقتور بنانے والے ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے تمام معاملات اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ اپنے پاس خوشحالی کے حالات آ جائیں یا غمی کے حالات ہوں، اللہ رب العزت کو اپنا حال سنائیں۔ دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد اگر پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی اللہ رب العزت کے قرب کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ تمہارے پاس اگر بھوک آتی ہے، تمہارے پاس مال کی کمی آتی ہے، ثمرات کی کمی آتی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے حال سے باخبر ہیں۔ بس شرط اس بات کی ہے کہ اللہ سے مانگنے کی طرف میرے اور آپ کا ذہن کتنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن کریم میں یہی باتیں ارشاد فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی سے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ پہلی صورت کے اندر میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، ہر نماز میں میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر لوگ در در بھٹک رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کا اور لوگوں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو خود اپنے کام نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کے کام کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کو پہلے منانا چاہیے،
اللہ سے پہلے مانگنا چاہیے، پھر اسباب اور سبب کے درجے میں اللہ رب العزت جس سے آپ کا کام کروانا چاہیں گے اللہ کروا دیں۔ لیکن میں اور آپ غلط پٹری پر چلتے ہیں، میں اور آپ بندے کو پہلے تلاش کرتے ہیں، پھر اس سے اٹکنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ فلاں کے پاس مسئلہ ہے، آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیں، جبکہ سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ لاکھوں اسباب بنانے پر قادر ہیں، اللہ بغیر سبب کے بھی دینے پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت جیسے چاہیں گے میرے اور آپ کا کام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری، اس دنیا کے اندر رکھنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ موسم کے حالات تبدیل کرنا، زندگیوں کے حالات تبدیل کرنا، رات اور دن کے حالات تبدیل کرنا، میرے اور آپ کی مالی کیفیات تبدیل کر دینا، میرے اور آپ کا ملنا جلنا تبدیل کر دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے عزت مل جائے اور معاشرے میں اگر کوئی رسوا ہو جائے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے کچھ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، یہی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی بربادی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو اس وقت بدر میں کامیابی دی جب وہ کم تعداد میں تھے، اور دوسری جگہ پر اس وقت ناکامی بھی ہوئی کہ جب وہ بہت سارے تھے، لیکن صرف بات یہ آ گئی تھی کہ ہم تو بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا تعداد غلبہ نہیں دیتی، غلبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی طریقے سے عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کی کثرت، کسی کی قلت، کسی کو مالدار اور کسی کو رسوا اور ذلیل اور عزت دے دینا، یہ کسی کے بس میں نہیں۔ اسی لیے ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف آتی ہیں۔ جب اللہ نے یہ بات بتائی کہ تم ان لوگوں کی عبادت کر رہے ہو اور اللہ کی قدر نہیں کرتے، اللہ نے خود کہا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اس طریقے سے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ رب العزت غالب ہیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی غلبہ دے دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر لوگوں کو چن بھی لیتے ہیں، اور اللہ ہر شے سے باخبر ہیں۔ اللہ میرے مستقبل سے بھی باخبر ہیں، اللہ میرے ماضی سے بھی باخبر ہیں، اللہ میرے حال سے بھی باخبر ہیں۔ جب اللہ ہر شے سے باخبر ہیں تو میں کیوں نہ اللہ رب العزت کی طرف اپنے معاملات رکھ دوں، کیوں نہ اللہ رب العزت سے اپنے معاملات شیئر کر دوں، کیوں نہ اللہ رب العزت کو مالک حقیقی ماننے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے سر سجود ہو جاؤں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ دراز فرما لوں۔ یہی ایک نسخہ ہے جو مجھے میری پریشانیوں سے، آپ سب کو آپ کی پریشانیوں سے، پوری دنیا میں موجود تمام انسانوں کو ان کی پریشانیوں سے اور معاملات سے، تکالیف سے، مسائل سے نکالنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے وہ اس جھاڑ کی طرح ہیں کہ جس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی، اور اس کو اگر کوئی سہارا لینے کے لیے پکڑ لے تو وہ ہاتھ میں اکھڑ کر آ جاتی ہے اور اس کو بے سہارا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت مضبوط ہیں، اللہ رب العزت کا سہارا لینے والے کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے، کبھی اپنے آپ کو علیحدہ محسوس نہیں کرتے، کبھی اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت سے لو لگانے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے مسائل رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہی اس دنیا کے اندر مالک حقیقی ہے، آخرت کے مالک حقیقی اللہ رب العزت، یوم جزا کے مالک اللہ رب العزت، جنت اور جہنم کے مالک اللہ رب العزت۔ یہ سارا جہان اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم بات یہ ہے کہ غلط جگہ ان مسئلوں کو رکھتے ہیں جو مسئلے حل نہیں ہو پا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہم سب کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے ملک کا نظام اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ خصوصاً
یا اللہ ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما، یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما، یا اللہ جتنے شہید ہوئے یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوک در جوک داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔